بہت مہربانی اسپیکر صاحب. اور ایک لانگ ڈیو سیشن تھا, غالباً کافی سیشن ہوئے لیکن ابھی تک پروسیڈنگز جو صوبے کی ضرورت تھی, عوام کی ضرورت تھی, ایسے نہیں ہوئی ہے, تو ہمیں اس پہ موقع ملا ہے کہ ہم بات کر سکیں. جنرلی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کا پلان کیا ہوتا ہے, اس کا کام کیا ہوتا ہے, پلاننگ اینڈ ایکسیکیوشن. انفارچونیٹلی میں تو یہی تجویز دوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اور ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کی ہے, آپ کو 3/4 فار دا تھرڈ ٹائم کنٹینیوسلی میجورٹی ملی ہے, تو ابھی تو آپ کے پاس پورا اختیار ہے. اور جو ہمارے صوبے کے مسائل ہیں, جو ایشوز آ رہے ہیں, اور 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس جو پروویژنز آئی ہیں, اگر آپ وہ دیکھیں تو میں یہ سوال کروں گا کہ آٹے کی پرائسز آج کل 3,000 پہ کیوں پہنچی ہوئی ہیں؟ اور گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ کہ جب ہم یہ ڈپارٹمنٹ چھوڑ رہے تھے تو 100 سے زیادہ پروجیکٹس کیپیسٹی بلڈنگ اور کرافٹس یوٹیلائزیشن کے موجود تھے. آپ معلومات اس کی کر لیں کہ وہ سارے ٹھپ کیوں ہو چکے ہیں. اور گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی اس کے ساتھ بنتی ہے کہ آپ پلاننگ کے مطابق, چونکہ آپ کو یہ مینڈیٹ ملا ہوا ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا پلان کیا ہے شارٹ ٹرم اگلے 6 مہینوں میں اور سال میں اور 5 ایئرز میں, کہ بنگلہ دیش کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو وہاں پہ 1,400 روپے کا بیگ ہے اور یہاں 3,000 کا بیگ ہے, اور آپ کے سپورٹرز جو پی ٹی آئی کے ہیں, جو میجورٹی آپ کے پاس ہے, وہ آپ سے یہ چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے اس میں ایگریکلچر بجٹ رکھی ہے تقریباً آئی تھنک 805 ملین یا ایسے کچھ ہے. میں یہ تجویز دوں گا کہ آپ اس میں اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کریں. یہ فیڈرل کے ساتھ اس کا کوئی کام نہیں ہے, نہ انہیں ہماری فنڈز کی ضرورت ہے, اور ہمارے پاس یہاں پہ یہ پروویژنز ہیں کہ ہم ویٹ کی پلاننگ کے ساتھ ہمیں انحصار بھی پنجاب پہ نہیں کرنا پڑے گا, کہ پرائسز بھی نیچے لا سکتے ہیں اور اس کی ییلڈ بھی زیادہ کر سکتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ بجٹ اس کے لیے ایلوکیٹ اس طرح کریں کہ کیپیسٹی میکسیمائزیشن ہو سکے. دوسری بات, ابھی یہاں پہ احساس پروگرام جو پچھلی مہینے لانچ کیا گیا تھا, اس میں 10,000 روپے یہ دے رہے تھے. یہ پتہ کیا جائے کہ آیا پی ٹی آئی کی بھی مستحق لوگوں کو یہ پیسے ملے, یا غریبوں کو جن کا یہ حق تھا یہ پیسے ملے, یا وہ کیسے کہاں پہ رہ گئے. تیسری بات سر, آپ نے تقریباً لوکل گورنمنٹ میں 805 ملین روپے رکھے ہیں, ایگریکلچر کا فگر ڈیفرنٹ تھا. سوال یہ ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے پاس پبلکلی الیکٹڈ چیئرمین ہیں, تو ابھی تک آپ فیڈرل سے, گورنمنٹ سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا حق نہیں مل رہا ہے, اور کانسٹیٹیوشنلی پارلیمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی لیجسلیشن کریں, اور کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ ڈیولپمنٹ کام لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیوز کریں گے, تو آپ ان کو یہ پروویژن کیوں نہیں دے رہے؟ تو فوری طور پر اس کا کام کریں کہ ہم ان کو بھی بتا سکیں اور یہ کام بھی ہو سکے. دوسرا سر, ہیلتھ کے مد میں 19 ارب روپے آپ نے ایک مہینے کے رکھے ہیں مئی کے, اس میں جو اکاؤنٹس میرے سامنے ہیں. آپ اگر اپنے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز دیکھتے ہیں تو دے ہیو رن دا گراؤنڈ, دے آر رننگ ان لاسز. پرائیویٹ سیکٹر آپ نے جو پروویژن دی ہے اس میں صحت انصاف کارڈ کے ذریعے فائدہ ان کو مل رہا ہے, اور ٹرشری کو تو چھوڑ رہے ہیں. ہماری جو بیسک یونٹس ہیں پرائمری کیئر کے, جہاں پہ غریب انسان کی اپنی رسائی ہوتی ہے اور علاج مل سکتا ہے ان پہ کیوں نہیں کام ہوا ہے؟ اور پبلک سیکٹر آپ خود اس کی معلومات کریں, ہاسپٹل جو ہیں وہاں پہ غریب لوگ جاتے ہیں تو انسٹیڈ آف پیئنگ 1,000 اور 2,000 دے آر بینگ چارج ایگزوبرنٹ اماؤنٹ. تو یہ جو ایلوکیشن آپ کر رہے ہیں اور جو ہماری ضرورت ہے, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ پختونخوا میں اتنے ریسورسز ہیں کہ ہو سکتے ہیں وہ پر سکوئر فٹ, اور خاص کر جو میرے فاتح کے ساتھی ہیں, ہم اس کو یوٹیلائز صحیح طریقے سے کریں تو ہم پورے فاتح کے بارے میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ ایف سی آر وہاں سے ابالش ہوا ہے, لیکن اس کا فائدہ پاکستان کو اور پختونخوا کو ہوگا, لیکن ہم پھر اسی روایتی نظام پہ چلے جاتے ہیں. تو ریونیو جنریشن وچ از اے پارٹ آف دا بجٹ نیڈس ٹو بی ری الائنڈ, اس لیے کہ ہم اپنی ریونیو جنریشن کر سکیں, اور ہمارے پاس یہ پروویژنز موجود ہیں.
Or instead of criticizing you, we are more than willing to work with you along these lines. تو میری یہ چیز ہوگی کہ ہمارے پاس آئل اینڈ گیس دیکھ لیں سر, KPOGDCL 2011 میں تشکیل دیا گیا تھا, صوبائی محکمہ ہے, ایک ریگ ان کے پاس تھی, ابھی تک وہ ریگ کمیشن نہیں ہوئی ہے, 10 سالوں میں آپ اس پہ کام کریں. یہ بھی آپ کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد پروویژن آپ کے پاس آتی ہے. آئل اینڈ گیس ایسا سیکٹر ہے جس پہ ملک آباد ہے, پوری آپ کی GDP اس پہ آباد ہے. ہمیں یہاں پہ نمبرز اور سینس کی بات کرنا پڑے گی, جو ہمارے گورنمنٹ کے ساتھیوں کا کام ہے. پلان بنائیں, ایکسیکیوٹ کریں, بسم اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ساتھ میں یہاں پہ ایک کووڈ کنٹینجنسی کی پروویژن دی گئی ہے 162 ملین. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ابھی ڈینگی کا موسم پھر آ رہا ہے, لوگ ہمارے پاس اور مسائل ہیں, ہم کووڈ کی کنٹینجنسی کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور پھر جہاں پہ ہم سبسڈیز دے رہے ہیں تو آپ کہیں بھی دیکھ لیں یا اس کو گوگل کر لیں کہ وقتی طور پر تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا, لیکن جہاں پہ بھی سبسڈیز کی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی, they'll come back and haunt you, اور آپ پھر جا کے وہاں پہ قرضے مانگیں گے, اور IMF سے اور ورلڈ بینک سے, اور وہ انٹرسٹ سود کے ساتھ آپ واپس کریں گے, اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ٹیکسز کے اوپر ٹیکسز کے اوپر ٹیکسز, اور کل آپ سے ہی پتہ کہ یہ پوچھ ہوگی کہ مہنگائی کیوں اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو آئیں, اگر آپ ایگریکلچر میں کام کرنا چاہتے ہیں, پروویژنز ہیں, ہمارا صوبہ اس میں انڈیپینڈنٹلی جو بیسک نیڈز ہیں اس پہ کھڑا ہو سکتا ہے. ہارٹیکلچر میں ہے, اورچرڈز میں ہے, آرگینک میں ہے, ٹورزم کی انہوں نے بات کی ہے. ٹرکی نے 2019-20 میں, مسلمان ملک کی آپ کو مثال دے رہا ہوں, $39 بلین ود اے بی ایک سال میں انہوں نے ٹورزم سے کمایا. اگر یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ سینڈ اے میسج کہ یہ پرامن صوبہ ہے اور ہم پرامن لوگ ہیں, اور اس کے ساتھ پروویژنز آپ دیں. ابھی بھی میں آپ کی تائید کروں گا کہ جو نتھا گلی میں آپ کا گورنر ہاؤس اور اتنے بڑے بڑے مینشنز ہم نے رکھے ہوئے ہیں, ان کو آپ چینج کریں. یہ تو آپ کی ویژن تھی سر, عمران خان کی یہ ویژن تھی. تو گزارش یہ ہوگی سم اپ کریں کہ صوبہ دیوالیہ ہے, پیسے نہیں ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں, لیکن پروویژنز ہیں, اور مہربانی کر کے جو ہماری بیسک نیڈز ہیں, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, اور لوکل باڈیز ہے, اس پہ ذرا کام کریں کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے جو پبلک ہے ان کو اس کی پروویژنز اور فائدہ مل سکے. شکریہ.